اردو ادب کی یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ احساس ہستی ہیں، آپ کی 5 کلیات تقیم کلیات کی خالقہ ہیں، آپ کی علمی اور ادبی خدمات افشا کی ذرا خاموشی اطلاع رکھنا. کراچی کے گروپ بھی آپ کے نام منسوب ہے، شاعرہ ہے، ادیبہ ہے، افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، کالم نگار ہے، مترجم ہے، محقق ہے، نقاد ہے، اسکالر، ماہر تعلیم، سابق افسر اطلاعات حکومت سندھ بھی رہ چکی ہیں. میں بہت ہی ادب اور احترام سے محترمہ زیب النساء دیوی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ آپ خراج تحسین پیش کریں. شاہدہ شاہین صاحبہ جو آج بہت ہماری بہت شکریہ. محفل کی دلہن ہماری پیاری ہیں اور تبسم صرف محفل علوی نہیں صاحبہ، ان کے لیے بہت بہت اپنے شکریہ، بہت محبت آپ پورے کی. اور آج کا دن شاہدہ السلام شاہین سردار صاحبہ، وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک ہو آج کا دن، آج کا یہ فخر ادب ایوارڈ. اور یہ ہماری جی، اور یہ بہت شکریہ جی، تبسم علوی آپ کی صاحبہ، آمد کا بہت شکریہ. یہ تبسم علوی صاحبہ کا اختصاص ہے کہ انہوں نے خواتین کو آگے لانے کے لیے اپنے ماورا کی طرف سے ماشاءاللہ سے، اور پھر ماورا ورلڈ لٹریری فورم کی جانب سے انہوں نے خواتین کو کے لیے اس ایوارڈ کا آغاز کیا، اور وہ چن چن کر خواتین کو سامنے لے کر آتی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ آج کا دن بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اپنے ناصر بھائی کی اجازت سے اور اپنے سب لوگوں کی اجازت سے بہت مختصر سا لکھا ہے، لیکن بہرحال چونکہ مجھے شرکت کرنی تھی، محبت تھی آپ سب لوگوں سے. اور معاملات قلب و نظر اور عصر حاضر سے جڑی ہوئی ایک حساس شاعرہ اور ادیبہ، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوٹ کے آئے تو یہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوٹ کے آئے تو یہاں، صفحۂ زیست میں جینے کا بہانہ ہی نہ ہو. بہت خوبصورت شعر. شاہدہ سردار اپنے فہم و ادراک کی بدولت شاعری اور افسانہ نگاری میں اور سفر نامہ نگاری میں اردو ادب میں ایک بڑی منفرد سی شخصیت ہیں. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے طرز بیان میں شائستگی ہے، جذبے کی صداقت بھی ہے، پوری آب و تاب سے ہمیں نظر آتی ہے. اپنے محسوسات کو وہ سچے جذبوں سے ہم آہنگ کرتی ہیں. ایک جگہ کہتی ہیں، ایک تیری یاد کا حالہ ہے اتر کر جس میں، ہو کے رہ جاتی ہے مدفن میرے اشکوں کی تھکن. ایک تیری یاد کا حالہ ہے اتر کر جس میں، ہو کے رہ جاتی ہے مدفن میرے اشکوں کی تھکن. بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یاد کے حالے کی جو تھکن ہے اس کا اظہار کیا ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا، فضا کا رنگ بھی بدلا، ہوا کی چال بھی بدلی، بدلتی رت دلوں میں جاویدانی چھوڑ جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حسین سرسبز موسم میں کسی کی یاد اشکوں میں روانی چھوڑ جاتی ہے. تو بہت خوبصورت شعر ہے یہ. اشکوں کی روانی کبھی نہیں، بہت خوبصورت شعر ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حسین سرسبز موسم میں کسی کی یاد اشکوں میں روانی چھوڑ جاتی ہے. اور پھر آگے کہتی ہیں، یہ غزل کی جو آگے کہتی ہیں، دل بھی سمجھ چکا ہے تیرے اعتبار کو، اس کو بھی تجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی. ایک زندگی تھی وہ بھی لمحوں میں بانٹ دی، ایک زندگی تھی وہ بھی لمحوں میں بانٹ دی، پھر اس کے بعد تیری ضرورت نہیں رہی. یہ پوری غزل ان کی خوبصورت ہے، ہر شعر بہت لاجواب ہے. ابھی تبسم نے بھی بہت اچھا، تبسم نے بھی دونوں شعر پڑھے ہیں، بڑی خوبصورتی سے اظہار کیا انہوں نے. آپ محبتوں کی شاعرہ ہیں، نہایت عمدگی، نفاست، سادگی، روانی، برجستگی اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے خیال و فکر کو اپنی شاعری کے پیرائی میں ڈھالنے سے واقف ہیں. اور پھر ایک جگہ کہہ دیتی ہیں، اب نظر آتے نہیں عکس وفا کے منظر، اب نظر آتے نہیں عکس وفا کے منظر، دامن وقت پہ پڑنے لگی لمحوں کی شکن. اب نظر آتے نہیں عکس وفا کے منظر، دامن وقت پہ پڑنے لگی لمحوں کی شکن. وہ نہ صرف خیبر پختونخوا کی بلکہ اردو ادب کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. شعبہ مسیحائی سے چونکہ وابستہ ہے، اور یہی انسانیت کا درد ان کے کلام کو جاذب اور دلکش بناتا ہے. آپ کی شاعری میں سوز بھی ہے، تڑپ، گداز، رنائی، جدت اور تعصب نمایاں ہے. معاملات قلب و نظر ہوں یا گردش حالات کا آپ ذکر کریں، آپ کا مشاہدہ گہرا ہے، عصر حاضر کے مسائل سے جڑی ہوئی ہیں. اور پھر آگے کہتی ہیں، جنوں میں ڈوب کے لکھتا رہے سر اوراق، جنوں میں ڈوب کے لکھتا رہے سر اوراق، میرا قلم کبھی لفظوں سے شرمسار نہ ہو. آمین آمین. کبھی بہت خوبصورت ہے، جنوں میں ڈوب کے لکھتا رہے سر اوراق، میرا قلم کبھی اس لفظوں سے شرمسار نہ ہو.
مضامین میں ندرت ہے، اسلوب کی تازگی ہے، زبان و بیان کی سادگی اور تخیل کی وسعت بھی موجود ہے۔ آپ کی متعدد تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی فن و شخصیت پر بھی کتاب لکھی گئی ہے، اور ان سب کتابوں نے ماشاءاللہ جو آپ کی منظر عام پر آئی ہیں صاحبان علم و دانش سے کافی داد و تحسین پائی ہے، جس کا بین ثبوت آج کا بھی پروگرام ہے ہمارا یہ جشن کا، اور ماشاءاللہ سے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں، اور آپ کی فن و شخصیت پہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی، اس کے مضامین بھی آپ کے جو ہے وہ پوری شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں، آپ کے فن کو بھی اور آپ کی شخصیت کو بھی۔ آپ کہتی ہیں جو وقت ہجر میں کاٹا وہ معتبر ٹھہرا، جو وقت ہجر میں کاٹا وہ معتبر ٹھہرا، جو لمحے ساتھ گزارے فریب دے کے گئے، صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے، صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے، وقت جتنا ہو محبت کے لیے تھوڑا ہے۔ بے شک بے شک، یہ خیال اور فکر جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور بہت کئی شعراء نے بھی اس کو مختلف انداز سے بڑھتا ہے، اور واقعی محبت کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، تو یہ صرف یہ سوچ کے آئینے کو پھر جوڑا ہے، وقت جتنا ہو محبت کے لیے تھوڑا ہے۔ آپ ریڈیولوجسٹ ہیں، ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اور زندگی کے فلاحی کاموں سے جڑی ہوئی ہیں، ایک مصروف ترین شخصیت ہیں۔ یہ سیاحی کا شعبہ جس میں رات دن آپ کو ایسے درد و کرب کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کا خود دل اور پوری شخصیت آپ کی جو ہے بار بار ٹوٹتی ہے، بکھرتی ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، اور پھر اس کا اظہار اگر آپ لکھاری بھی ہوں اور قلم کار ہوں اور تخلیق کار ہوں تو بہت زیادہ وہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت کا آئینہ بن کر آپ کی شاعری میں اور آپ کے احساسات، آپ کی فکر نثر میں ڈھل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس تمام ان احساسات کو اپنی تخلیقات میں خوب نمایاں کیا ہے۔ حب الوطنی کا جذبہ ہر شخص کی مٹی میں گوندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے اظہار کے طریقے ایک لکھاری اپنے قلم سے بھی کرتا ہے، عملی طور پر اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے مٹی کا قرض ادا کرتا ہے وہ، اور بڑے بڑے شعراء نے بڑے لازوال ملی نغمے لکھ کر اس حوالے سے اپنی وفا کو اپنی اس مٹی پر نثار کیا ہے۔ اس حوالے سے صحبہ اختر شاعر پاکستان کا نام تو صف اول کے شعراء میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے بڑے لازوال ملی نغمے لکھے، اور اسی طرح سے اور وطن کی سربلندی کی شان کو بڑے خوبصورت طریقے سے شان کو آن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شاہدہ سردار نے بھی اپنی مٹی کی وفا کا قرض ادا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آپ نے پابند اور نثری نظمیں لکھی جو ان کی وطن سے محبت کا بہترین اظہار ہیں۔ آپ کہتی ہیں میں سبز رنگ سے پرچم ہمارا لکھتی ہوں، میں سبز رنگ سے پرچم ہمارا لکھتی ہوں، قلم سے چاند بنا کر ستارہ لکھتی ہوں۔ اکثر بے خیالی میں ہم، بہت خوبصورت شعر ہے، اس کی گہرائی میں اگر جائیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ سے چاند اور ستارہ بنا رہے ہوتے ہیں، بار بار بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت جو مٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ہر انسان کی، جو جس مٹی میں بھی سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس کی محبت ہوتی ہے مٹی سے۔ تو ایک لکھاری جو نثر اور شاعری سے جڑا ہوا ہو، وہ تخلیق کے اظہار کے لیے مختلف اصناف ادب کو اپنا ذریعہ بناتا ہے۔ کبھی وہ افسانہ لکھتا ہے، کالم، مضمون، مقالہ، انشائیہ، مکتوب نگاری، سفر نامہ نگاری، سوانح نگاری، اور پھر نظم ہو یا نثر ہو، جس میں بھی اس کی تخلیقی قوتیں بہتر انداز میں اظہار کا رستہ پاتی ہیں، وہ اسی صنف کو برتتا چلا جاتا ہے۔ شاہدہ سردار افسانہ نگار بھی ہیں ماشاءاللہ، ہم نے ان کے افسانہ نگاری کی کئی نشستیں میں ان کو سنا ہے، ان کے افسانے سنے ہیں، بڑے خوبصورت افسانے پیش کرتی ہیں۔ سفر نگاری میں بھی اپنے انہوں نے جو تخلیقی جواہر دکھائے ہیں اس کے حوالے سے ابھی ناز پروین نے بڑا تفصیلی انداز میں گفتگو کی اور بات کی کہ ان کا سفر نامہ نگاری کا جو فن ہے اس سے بھی وہ کس طرح سے واقف ہیں، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ تسلسل سے یہ اخبارات میں چھپا ان کا اور شائع ہوا، اور جس کو لوگوں نے پسند بھی کیا۔ خیبر پختونخوا کی مٹی علمی و ادبی لحاظ سے بہت زرخیز ہے، میرے نقطہ نظر سے تو بہت زرخیز ہے، چونکہ میرے کئی مقالے وہاں ہوئے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بچے اردو مطلب ان کی پشتو زبان ہے اور وہ ان کے جب مقالے میرے ہاتھ میں آئے تو میں حیرت مبتلا ہوئی کہ یہ کس طرح سے لکھیں۔ اگر انہوں نے کسی سے رہنمائی بھی لی ہے تب بھی وہ سارے پٹھانی ہیں، اور ان کی زبان نہیں ہے، وہ اہل زبان نہیں، ہم تو اہل زبان ہیں پھر بھی غلطیاں کرتے
تو ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے وہاں پر، اتنا زرخیز ہے وہ زمین ماشاءاللہ سے. بس مواقع اور مسائل کی کمی نے بے شمار تخلیق کاروں کو آگے آنے کے ان کے لیے راستے نہیں ملتے انہیں. وہاں خواتین کی صلاحیتوں کو تو بہت ہی مسدود کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسے حالات میں ہمیں بہت سے نام نظر آتے ہیں. بشرا فرو جی کا نام ہے، گل ارباب جی ہیں جو کہ BCO ناولز کی اور اطفال ادب کی بہترین تخلیق کار ہیں. گل ارباب کا اگر نام لیا جائے تو ماشاءاللہ نثر نگاری میں بڑا عمدہ ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی ایک تحریر اچانک ہی میں نے فیس بک پر پڑھی اور میں پڑھ کر ہزاروں قطار آنسوؤں سے رو رہی تھی. یعنی ہم جس کیفیت سے گزرتے ہیں جب آپ ہمارا وقت آتا ہے، بہت پر تاثیر، بہت ماشاءاللہ جی گل ارباب کا ماشاءاللہ. پھر میں نے باقاعدہ ان کی وال کھولی، وہاں پڑھا، پھر میں نے ان کے انٹرویو نکالے، وہ میں نے پڑھے، مجھے بہت اچھا لگا. اور پھر میں ان سے متعارف ہوئی کہ گل ارباب جو ہے وہ کیا چیز ہے ماشاءاللہ سے. تو اسی طرح انہوں نے ادب اطفال کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی تھی اور کہانیاں سنا کر انہیں کردار سازی کیا کرتی تھی. تو ماشاءاللہ پھر ہماری ذکر ہم کریں تو قدسی کی بات آتی ہے جو اپنے علم و فن میں مہارت رکھتی ہیں، اور جب بھی ہمارے پروگرام میں آتی ہیں گو کہ ان کا نیٹ نہیں چل رہا ہوتا، وہیں قلم لے کر وہ ماشاءاللہ سے اسی وقت لکھ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ بڑی بے ساختگی کے ساتھ، روانی کے ساتھ پیش کر دیتی ہیں جس کے بھی حوالے سے پروگرام ہو رہا ہو. لیکن اس وقت موجود نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ جی بالکل. لیکن میرا خیال ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے جی نیٹ کا ان کے نیٹ کا مسئلہ رہتا ہے. اور پہلے تک تو تھی، اب نہیں ہے. جی بالکل. نہج البلاغہ کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل مرحلہ جو انہوں نے طے کیا. اور فیاض وردک بھائی بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ. اور ناصر علی بھائی کی تو بات ہی کیا کی جائے. تو ماشاءاللہ ناصر علی سید صاحب ہیں. جی بالکل. اور ڈاکٹر اعجاز خٹک صاحب کا ہم نے پچھلے پروگراموں میں ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی. جناب مشتاق شباب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ناز پروین کئی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہی. ڈاکٹر سمینہ قادر صاحبہ ہیں. اور نوجوان نسل کے نمائندہ ڈاکٹر راج محمد آفریدی ماشاءاللہ سے بہت کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہ شاید کوئی MPhil یا BS جو کیا ہے وہ انڈیا کے ایک صاحب ہیں ہمارے سراج عظیمی صاحب، ان پر انہوں نے کیا ہے یا کروایا ہے یہاں پر. تو بے شمار لوگ ہیں جو اردو ادب میں اعلیٰ عرفہ مقام کے حامل ہیں اور رہ چکے ہیں. ہمارا خیبر پختونخوا کا بڑا زرخیز خطہ ہے اور بڑے بڑے ناموں کا تو میں ذکر نہیں کر رہی ہوں، ان سے ہم سبھی واقف ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر ان لوگوں کو، عام آدمی کو بھی وہاں وسائل مہیا کیے جائیں تو یا قسمت یاوری کرے تو کوئی بھی کام کسی بھی قوم، خطے اور زبان کے لیے دشوار نہیں ہوتا. کہیں کسی جگہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. تخلیق کے لیے جو ہے کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس بات کو شاہدہ سردار نے اپنی تخلیقی، علمی، ادبی، فلاحی، سماجی خدمات سے جو ہے وہ پروف کر کے دکھا دیا ہے. اور میں آج انہیں اس پروگرام میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. دعا گو ہوں کہ رب کریم ان کی اس ذہن کو ایسی فکر رسا عطا کرے کہ وہ جو بھی شعر لکھیں، یہ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ وہ جو بھی شعر لکھیں نئے موضوع، نئے اچھوتے مفہوم کے ساتھ ہو اور زبان زدام ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس لکھتے ہیں. کوئی نہ کوئی غزل بہت اچھی ہو جاتی ہے، کوئی شعر بہت اچھا ہو جاتا ہے. کسی کی پوری کتاب میں کافی غزلیں ہوتی ہیں، کسی کی پوری کتاب میں چند ایک اشعار اور غزلیں ہوتی ہیں. تو یہ انسانی، اور پھر ساتھ ساتھ وہ انسانی فلاح کا جو ان کی جو تخلیقات ہیں وہ انسانی فلاح کا بھی ہم کردار ادا کرتی ہیں. اور دین و دنیا میں بھی ان کے قلم اور قرطاس کی روشنی ہمیشہ جگمگاتی رہے اور فلاح انسانیت کا، فلاح دنیا، ہمارے عام لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا سبب بھی ان کی تخلیقات بنے. اور بہرحال وہ مسیحائی کا فریضہ تو ادا کر ہی رہی ہیں. تبسم علوی بہن کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ خواتین کو آگے لانے کے لیے ان کی جدوجہد یہ آج سے نہیں ہے. میرا خیال ہے اب تو اس کو 25-26 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں خواتین کو آگے لے کر چلوں گی. تو یہ ان کے اقدامات قابل تحسین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. بہت شکریہ. سلامت رہیے. سلامت رہیے. آپ نے ہم سب کو نوازا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. آپ کی آمد کا، آپ کے الفاظ میرے لیے بہت بڑے اعزازات ہیں. آپ سب کے الفاظ بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیبونیسا دیوی صاحبہ ہمارے ساتھ شریک تھی اور اپنا تفسیر سے ماشاءاللہ انہوں نے سب کے بارے میں بھی، اور ماشاءاللہ شاہدہ شاہین صاحبہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا. سامعین آگے کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیہ